اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ مزید فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے میں پرہیزگاری یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم حلال پر عمل کرتا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو حرام سے بچائے رکھتا ہے اور حلال کو اپنا لیتا ہے تو پورے کا پورا دین میں وعدہ برحق اللہ پروردگار جنت میں اللہ کے بندوں کا ساتھ، ماں باپ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اور اللہ کی رضا کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قابلیت ہے، قبولیت ہے جو اللہ پروردگار خود اپنے ہاتھوں بندے کو دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو متقی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں اس پر مہربانی فرماتا ہے، دین کی دولت ساری کی ساری دے دیتا ہے، تو قرآن الف لام سے لے کر والناس تک ھدی للمتقین اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ دیندار ہوتا ہے، اور دیندار ہی اللہ پروردگار کے ہاں، اللہ کے بندوں کے ہاں قبولیت رکھتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی عطا میں جو بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اتنا بڑا انعام و اکرام ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج وہ پیدا ہوا ہو، معصوم ہو جاتا ہے، گناہ کوئی نہیں رہ جاتا۔ ظاہری اسے اللہ پروردگار روزہ دیتا ہے، اور حقیقت میں اللہ پروردگار اسے توبہ کی خود ہی توفیق دیتا ہے اور خود ہی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جب کسی کی توبہ قبولیت پاتی ہے تو یہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کی حقیقت اللہ پروردگار کے حضور شکر گزاری ہے کہ اس نے اتنی بڑی مہربانی اس مومن بندے پر فرما دی ہے کہ اسے معاف کر دیا ہے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین میں یہی وہ بات ہے کہ جس کی مغفرت ہو جاتی ہے اسے بڑی کامیابی ملتی ہے۔ اس روزے میں کیا ہے اگر کسی کو پتہ ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ پورا سال یہ آرزو رکھے کہ رمضان ہی رہے۔ کیا ہے اس میں؟ یہی تو وہ عطا ہے جو اللہ دیتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنتی ہو جاتا ہے، اللہ کا وہ بندہ ہو جاتا ہے، ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کی رضا میں اللہ کی رضا پا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تو اللہ پروردگار نے بتا دیا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ کیا مومن رمضان المبارک کے بعد جو روزے میں ہے اس کی آرزو نہیں کرتا؟ یقیناً اس کی آرزو میں رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ کہ حضور مجھے دینداری عطا رہے، میں متقی پرہیزگار رہوں، اور میری یہ زندگی جو ہے آخری لمحے تک یہ قائم اور دائم رہے۔ فرمایا وہ آرزو کرے جو رمضان المبارک کے روزے میں ہے۔ کون سا مومن ہے جو روزے کے بعد بھی 11 مہینے یہ آرزو میں نہیں گزارتا؟ یہی اس کی آرزو ہوتی ہے۔ یہ آرزو کرنے والا خوش نصیب ہے کہ اس نے جب روزہ رکھا ہے تو روزہ نبھایا بھی ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا اور روزہ رکھ کر نہیں نبھاتا وہ کافر مشرک ہوتا ہے۔ ظاہری یہ تعلیم دینے کے لیے سمجھایا جاتا ہے، حقیقت میں کافر مشرک ہے جو روزہ نہیں رکھتا، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ جب روزہ نہیں نبھاتا تو روزہ رکھ کے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ روزہ رکھنے والا مسلمان مومن ہے کہ روزے کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ پروردگار کے حکم میں روزہ رکھا جاتا ہے، خواہش میں روزہ نہیں ہوتا۔
کافر مشرک روزہ نہیں جب رکھتا تو کیا کرتا ہے؟ خواہش میں سارے عمل کرتا ہے، خواہش میں کھاتا ہے، خواہش میں پیتا ہے، خواہش میں جب دل نہیں کرتا تو نہیں کھاتا، جب دل نہیں کرتا تو نہیں پیتا۔ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ کافر مشرک ایسا ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ روزہ حکم میں رکھا جاتا ہے، وہ حکم پر وہ ایمان نہیں لایا ہوتا، اور پھر جب روزہ نہیں رکھتا تو روزہ نہ رکھ کر روزہ توڑ دیتا ہے۔ یہ توڑنا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو روزہ نہیں رکھا، پھر ایک روزہ رکھتا تو حکم پر ایمان لاتا، ایک تو حکم پر ایمان نہیں لایا، اور اب کیا کرتا ہے؟ مومنین نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ایمان والوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اور یہ پتہ کیا کرتا ہے؟ شہوت کے اندر آرزو کرتا ہے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، کسی کی طرف چل کر جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس نے نہ حکم میں روزہ رکھا ہے، اور نہ اس نے حکم میں روزہ نہ رکھنے کے بعد خواہش کے اندر، ذلت کے اندر پڑتا ہے، اور نہ رکھ کر روزہ پھر توڑتا بھی ہے۔ پہلی بات تو رکھا ہی نہیں، اب توڑتا کس چیز کا نام ہے؟ یعنی فطرت کے خلاف جو کام ہیں وہ کام اپنی خواہش میں کرنا چاہتا ہے، اپنی نظر میں کرنا چاہتا ہے، اپنے سننے میں کرنا چاہتا ہے، اپنے بولنے میں کرنا چاہتا ہے۔ یہ مومن ہے جسے اللہ پروردگار نے حکم میں روزہ دے کر اتنی بڑی عطا کی ہے کہ شہوت کی طرف تو یہ جاتا ہی نہیں۔ اب شہوت والے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یہ شہوت والے لوگ ہیں جن کو روزہ نہ ملنے کی وجہ سے کیا ملا ہے؟ خواہش کی پیروی میں جہنم ملی ہے، یہ جنت سے دور اور لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ آئیے اس بات کا شکریہ ادا کریں جس اللہ پروردگار نے ہمیں رمضان مبارک دے کر ہمیں پاک و صاف کیا ہے، اور 11 مہینے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ایسی آرزو دے دی ہے کہ اس آرزو میں ہم پھر پاک اور صاف ہی رہتے ہیں، ماں باپ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے بندے کے ساتھ میں اللہ کے بندے کی تعلیم میں راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ نبی رسول کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جنت کا امین اللہ پروردگار نے وارث ہمیں بنایا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اپنا ساتھ، اپنی رحمت کا پتہ بتایا ہے۔ ایک رمضان کا مہینہ کیا ملتا ہے؟ رمضان کی ساری دولتیں اللہ 11 مہینے جو باقی آنے والے ہیں ان میں بھی عطا کرتا ہے۔ یہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ہمیں اللہ رمضان دے، اور رمضان میں کیا حرام سے بچنا ہے۔ اب پورا سال جب ہمارا گزرے، 11 مہینے باقی جب گزریں، جو رمضان میں اللہ نے ہمیں دے دیا ہے وہی 11 مہینے ہم اس کی آرزو کرتے رہیں۔ یہی مومن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ۔